الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کسی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مکہ کے اندر چھوٹے بڑے تمام قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تجارت کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے بھی کپڑے کی تجارت شروع فرمائی اور اپنے اعلیٰ اخلاق، صاف گفتگو، زبان کی سچائی اور ایمانداری سے آپ نے بے حد نفع حاصل کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا شمار مکہ کے معروف تاجروں میں ہونے لگا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آباء و اجداد کو جب دیکھتے وہ تجارت کے معاملات کے اندر بڑے ماہر ہیں، تاجر ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تجارت کو ترجیح دی۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کے لیے شام کے شہر بصرہ کا سفر اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گہری وابستگی کی شدید تڑپ کے باوجود آپ نے اس تجارتی سفر کو اہمیت دی۔ خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شدید محبت کے باوجود آپ کو اس سفر کرنے سے منع نہ فرمایا، کیونکہ میرے نبی خود رزق حلال کی تعلیم دیتے تھے، رزق حلال کی ترغیب دیتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ حلال کمانا رزق اس قدر ضروری ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح رزق حلال کو کمانا بھی فرض ہے۔ اس کے متعلق ذرا 3 حدیثیں سماعت کیجئے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہو، محنت کی ہو، مزدوری کی ہو، نوکری کی ہو، تو یہ کھانا، یہ کمائی سب سے اعلیٰ کمائی ہے۔ نمبر 2، حلال کمائی کی تلاش بھی، حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ اور یاد رکھیے تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کرے، جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ٹال مٹول نہ کرے، اور جب ان پر کسی کا آتا ہو تو سختی نہ کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یاد رکھیے، ایک تاجر اور پیشہ ور کاروبار کے ساتھ آپ تعلق رکھتے تھے۔ یاد رکھیے کاروباری لوگ عموماً گفتگو میں بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جو ان کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب کرے، نہ تو وہ کسی کے مذہب و عقیدے میں دخل دیتے ہیں، نہ کسی کے عمل و حرکت کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں،
یہ لوگ مصلحت اور عافیت کو پسند کرتے ہیں، تمام معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی کاروباری مجبوریوں کی وجہ سے چپ سادھ لیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ اکثریت کے جذبات کی ترجمانی کرتے اور ان کی رائے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت عام کاروباری لوگوں کی فطرت کے بالکل برعکس تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی فوراً اسلام کا اظہار کیا، بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا اولین فریضہ سمجھ کر اپنے دیگر تاجر بھائیوں کو اسلام کے فوائد سے مطلع کرنا شروع کر دیا۔ جس دن اسلام لائے اسی دن حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان، جناب سیدنا حضرت طلحہ، جناب سیدنا حضرت زبیر، جناب سیدنا حضرت سعد بن نبی وقاص کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد آپ نے انہیں بھی داخل اسلام کر دیا۔ گویا کہ آپ نے جیسے اسلام قبول کیا تو آپ کو دنیاوی تجارت سے زیادہ اس دینی تجارت میں نفع نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی تجارت کی طرح اس دینی تجارت میں بھی اپنے قریبی دوستوں کو شریک کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ نفع کمائیں۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا رہیں گے چومتے دہلیز بادشاہ تیری، بہت بلند ہے صدیق بارگاہ تیری، ادا شناس رسالت رہی ہے نگاہ تیری، ہے زلف یار سے دیرینہ رسم ورا تیری۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسا تاجر صداقت کا، آپ جیسا تاجر عدالت کے میدان کے اندر، آپ جیسا تاجر اخلاق کے میدان کے اندر نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی مئی کا لال، نہ کوئی ماں ایسا شہزادہ جنم دے سکتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر جب تک بھی آپ تجارت مبارک فرماتے تھے، آپ کبھی بھی جھوٹ سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ ہمیشہ آپ کی زبان پر سچ ہی جاری ہوتا تھا۔